Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the respected members of the Provincial Assembly Punjab, respected MLAs, distinguished guests, on this occasion of Professor Ahmed Rafiq Akhtar's lecture. میں آپ کے ساتھ پروفیسر صاحب کا تعارف جو میری نظر میں ہے، پروفیسر احمد رفیق اختر 21ویں صدی کے میرے نزدیک اور ان کی جو تعلیمات ہیں اور جو آرگومنٹ ہے gives him a reason کہ جس میں ڈسکورس جو انٹلیکچوئل ڈسکورس جو کسی ایک صوفی اور تصوف کا خدا اور توحید کے ساتھ جوڑنے کا سلسلہ ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں اس سلسلے میں۔ آپ ایک معروف مذہبی اور روحانی استاد ہیں، قرآن پاک کی تعلیم آپ کا موضوع ہے، اسپیشلسٹ ان کانسیپٹ آف گاڈ۔ ان کی دلیل میں آپ کو خدائے بزرگ و برتر ترجیح اول کے طور پہ پیش کر کے اس کو دلیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینا جو کہ آج کے معاشرے میں یورپ میں اور ویسٹ میں اور کئی جگہوں پر جو سوالات اٹھے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ آپ قرآن کریم سے اخذ کردہ تسبیحات سے بھی آپ کے سامنے جو دلیل رکھیں گے۔ آپ کے نزدیک خدا تک پہنچنے کا بہترین رستہ اعتدال ہے۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، تشکیل الحیات جدید میں آپ کا بہت اہم کردار ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ یورپ کی طرف سے اسلام اور گاڈ کی اس کانسیپٹ پہ اٹھنے والے سوالات کا آپ نے دلیل سے جواب دیا۔ آپ کے نزدیک سائنسز کتاب تحقیق اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ کوئی بھی تخلیق کے قانون سے باہر نہیں۔ جب بھی سائنس کسی قانون کی تکمیل تک پہنچے گی وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح ہوگی۔ یہ مقدمہ ہے ان کا، یہ دلیل ہے ان کی۔ آپ کا کہنا ہے کہ نبی کریم قیامت تک کے ٹاپ انٹلیکچوئل ہیں۔ So I request Professor Ahmed Rafiq Akhtar to enlighten us with his thoughts. Thank you very much. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، I am honored to address you. Probably, whatever the conditions, you are the elite representatives of the people of Punjab and Pakistan, and it's a great pleasure to talk face to face. ایک شعر سے میری ابتدا، یہ شعر اپوزیشن اور صاحبان اقتدار دونوں کو ڈالتا ہے، مگر ہے بڑا خوبصورت۔ وہ بنام شاہد نازک خیالاں، یہ گورنمنٹ کے نام ہے۔ بنام شاہد نازک خیالاں بپاس خاطر آشفتہاراں۔ تو خواتین و حضرات، اس دنیا میں بہت سارا شور و غوغا مقاصد انسانیت پہ ہوتا چلا آیا ہے۔ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار سب سے بڑی کوشش یہ کی گئی ہے کہ عدل و انصاف کی حکمرانی کی جائے۔ قومیں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتی رہی ہیں جہاں کوئی عدل خراب ہو، انصاف کم تر ہو۔ مگر خواتین حضرات، آفٹر سیکنڈ وار سب سے بڑا قتل عام ایلائڈ کے ہاتھوں عدل و انصاف پہ ہوا۔ اور یہ کس طرح ہوا کہ جملہ اگر قوتیں دنیا بھر کی
اگر کوئی ایسا قانون پاس کر دیں جس پہ انہیں شکایت ہو تو ان پہ 5 تلواریں لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں. پرانے گریکس میں کہتے تھے ڈیموکلی سورڈز تھے. یہ 5 تلواریں یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ویٹو کی شکل میں ہوتی. اگر ساری دنیا بھی مل کر ایک انصاف کا قانون پاس کر دے تو 5 ویٹو پاورز ایسی کھڑی ہیں جو اس کا قتل عام بالکل واضح اور پھر انصاف کی بات بھی کرتے. اس سے بڑا ظلم انسانیت کے ساتھ نہیں ہوا کہ پاورفل پاورز کو ایک ڈیموکریٹک دنیا نے جو عہد کیا ہوا تھا اس کے اوپر اکثریت کی رائے کو مس کرنے کا اتنا بدترین اصول کبھی نہیں پیدا ہوا. مگر سر اس سے بڑی بات ایک اور ہے، اس سے بڑی بات ایک اور ہے کہ آج تک کسی ویٹو کی پاور نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے. اگر 190 ملک یا 122 ملک ایک قرارداد پاس کر رہے ہیں تو اس کو ویٹو کرنا یہ حد درجہ کی ناانصافی ہے، یہ جہل خرد ہے. اور آپ اس تمام دعووں کے باوجود پھر کس دنیا کو آپ ایمانداری کا، عدل و انصاف کا اور مساوات کا سبق سکھاتے ہو. مجھے یہ بتائیے کہ ان تمام معزز قوموں نے کبھی ان میں سے ایک نے بھی کہا ہو کہ بس بھائی بس یہ بڑی زیادتی ہے، ہم اجماع کو، اکثریت رائے کو اس طرح بے دردی سے قتل نہیں کر سکتے. مگر یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات، اور یہ افسوس کی بات ہے اور بدقسمتی کے وہ بات جس کی آپ بہت زیادہ تعریف کرتے ہو. جمہوریت کے بانیوں میں سے جو ملک ہے اس نے بھی ابھی اپنی ویٹو واپس نہیں کی ہے. یہ کون سی کائنات میں آپ رہنے کی کوشش کریں جس کی سیکنڈ ورلڈ کے بعد ابتدا ہی دنیا کی سب سے بڑی بے انصافی سے ہوئی کہ چاہے تم کچھ سوچ لو، کوئی پیٹرن آف انصاف دریافت کر لو، چاہے کتنا جائز و ناجائز کی بات کر. There are 5 swords hanging in your head to murder you اور جو یہ بات بتانے کی کوشش کہ nobody matters anything to our powers of discretion and thinking. اس کے بعد خادم حضرات اس ایک ہی قانون کی وجہ سے جمہوریت ایک ایسا فسانہ لگتی ہے جس کو صرف کتابوں میں پڑھ کر یا انٹلیکچول ڈسکشنز میں لا کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی کسی بہت دیرینہ پائیدار انسانی آرزو کو افسانوں میں منتقل کر رہے ہیں، ان میں اصل حقیقت کوئی نہیں ہوتی. خادم حضرات میں اس شہر میں 18 سال گزار گیا. یہ میرے استادوں کی زمین تھی. میں جنیدیہ سلسلہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کے بہت بڑے 7ویں شیخ سیدنا علی بن عثمان حجویری ہیں اور 9ویں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. بہت بڑے استادوں کا یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جنہوں نے کبھی بھی خیال و خواب پر زندگی بسر نہیں کی بلکہ اپنے وقت کے جملہ علوم پہ حاوی ہوتے ہوئے اور انہوں نے انسانیت کو عقل و تدبر اور رہنمائی کے وہ اصول سکھائے ہیں جس سے ایک بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا ہے. خادم حضرات 750 برس مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی ہے. 750 برس. 750 برس کے بعد آفٹر دا فال آف گرینیڈا جب مسلمانوں نے اسپین کو چھوڑا ہے تو اس میں نام نشان نہیں تھا مسلمانوں کا. کبھی آپ نے اس تاریخ کے تضاد پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہوا. After 750 years rule, there is no Muslim left in Spain. کیونکہ اس وقت انکوزیشن کی بھٹی نے جو بچا کچھا مسلمان تھا اس کو جلا کے خاک کر دیا. کرسچن ورلڈ کے داناؤں نے
اور پرٹیکولرلی اٹلی کے رہنماؤں نے ایک ایک مسلمان پہ فتویٰ لگا کے اسے قتل کر دیا. ویسے بھی بہت سارے چلے گئے تھے، جو چند ایک باقی بچے وہ تعصبات چرچ کی نظر ہو گئے. خادین و حضرات، مگر انڈیا میں ایسے نہیں ہوا. کبھی آپ نے حیرانی سے سوچا؟ کبھی آپ نے حیرانی سے سوچا ان کے ایک ادھر گئے تھے، ایک ادھر آئے حکمران مسلمانوں کے چلنے شروع ہوئے. بہت سارے لوگ سلطان محمود آف غزنہ کو برا کہیں گے، مگر کوئی مشکل سے یہ جان سکتا ہے کہ سلطان محمود نے کوئی جنگ انڈیا سے شروع نہیں کی. 3 مرتبہ میں سے 2 مرتبہ راجہ جے پال نے ٹرانسوکشیانا کو فتح کرنے کی خاطر سلطان محمود آف غزنہ پہ چڑھائی کی. 2 مرتبہ اسے شکست ہوئی. تیسری مرتبہ اس کے بیٹے آنند پال کو شکست ہوئی. اور اس طرح اس وقت کی اسٹریٹجی یہ کہتی تھی کہ سلطان محمود نے یہ سوچا کہ پیشتر اس کے کہ یہ 4تھی مرتبہ پھر ایک جم غفیر لے کے میری سلطنت کو نقصان پہنچائے، اب میں ایسی پالیسی بناؤں کہ ان کو جمع ہی نہ ہونے دوں. And this was the main root cause of the 17 attacks which Sultan Mahmud made on India. خانیوں حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ہم غور کرو کہ سلطان محمود نے چلنے سے پہلے محلہ حجویر جا کے ایک ریکویسٹ پیش کی سیدنا علی بن عثمان کو کہ ہم اس ملک میں جا رہے ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہماری بھی اسٹرگل مذہبی ہو جائے گی اور آپ کے زیر سایہ ہم بھی اس ملک کی کچھ نہ اس میں کوئی نہ پروگرس نمود نظر آئے گی. خواتین و حضرات، مسلمان اولیاء کا یہ سلسلہ اس وقت سے چلا اور آج اس انڈیا میں پھر کہوں گا کہ اس مقابلے کو مد نظر رکھنا جو اسپین میں ہوا، جہاں ایک مسلمان نظر نہیں آتا. انڈیا میں 60 کروڑ مسلمان ہیں. یہ کیا آپ کو حیرت انگیز بات نظر نہیں آتی؟ حیران کن بات نہیں ہے کہ یہاں بھی حکمران آئے، یہاں بھی اتنی ہی جنگیں ہوئیں، یہاں بھی اتنے ہی معرکے ہوئے. مجھے یاد ہے کہ ابن ابی عامر جب داخل ہوا بارسلونا میں اور اس کو ایریز کر دیا، تمام اس سے شہر کو اس نے بارسلونا کو ایریز کر دیا، تو اپنے حاجب کو بلا کر ایک سوال پوچھا اس نے، ہاؤ مینی فائٹس آئی فاٹ اگینسٹ دی انفیڈلس، میں کتنی جنگیں لڑ چکا ہوں ان اہل کفر کے خلاف. تو اس نے کہا جی 55 جنگیں آپ نے لڑی. تو اس نے کہا میں نے کوئی جنگ ہاری بھی ہے؟ تو نے کہا نہیں، آپ نے کوئی جنگ نہیں ہاری. تو اس نے کہا پھر میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ المنصور کا ٹائٹل لگا لوں؟ تو انہوں نے کہا جی بھی اور کس کا حق بنتا ہے، آپ کا نہیں بنے گا. تب سے وہ الحاجب المنصور کہلایا. خادم و حضرات، اتنی پائیدار کشمکش کے باوجود آپ دیکھیں اسپین میں مسلمانوں کا نام نشان نہیں ہے. اور ادھر دیکھیں کہ 60 کروڑ ہے، بنگلہ دیش میں مسلمان ہیں، انڈیا میں مسلمان بڑھتا ہے. آپ انہی بزرگوں کی خاک پاک کی دھول ہے. آپ بھی تو وہی لوگ ہیں کہ جو ان بزرگوں کے آنے سے، ان اولیاء اللہ تعالیٰ کے آنے سے، مگر ایک بات ہم بھول گئے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ یہاں عمل کرتے. پھر فاتحین آتے چلے گئے، ان کے ساتھ ساتھ درویشوں نے جگہ کو محفوظ سمجھ کر ہندوستان میں اپنے ورود جاری رکھے اور پھر کئی صحراؤں میں جا کے یعنی عالمین چشت کی بارات سجی، کیونکہ جنیدیہ سلطان زیادہ نہیں گزرتے تھے. یہ استاد کوئی 1000 سال کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ چھوٹا سلسلہ شروع ہوا صاحبان چشت کا، اور انہوں نے اس پورے ہندوستان میں اسلام کی بہار پھیلا دی.
بعد میں بڑی کوشش ہوئی ان لوگوں کی طرف سے، کبھی بھکتی آئی، کبھی کوئی اور رسم آئے کہ کسی طریقے سے مسلمان تبلیغ کا رستہ رک سکے، مگر یہ نہ ہو سکا اور مسلمان آگے سے آگے بڑھتے گئے۔ اور مغل جب ادھر حکومت کر رہے تھے، دیکھیے تاریخ کا ایک عجیب سا تعداد، ادھر جب برلاس ترک حکومت کر رہے تھے، ادھر آئی والے ترک، دونوں قبائل رشتہ دار تھے، عزیز تھے، قریب ترین تھے، دونوں میں ایک فرق پڑا۔ آیال نے سوچا کہ ہم بجائے مسلمان، وہ زیادہ مخلص تھے اسلام کے ساتھ، تو ان کے بانیان نے سوچا بجائے اس کے کہ ہم اناطولیہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے جنگ لڑتے رہیں، بہتر ہے کہ ہم یورپی سرزمینوں پہ جنگ لڑیں۔ اور پھر آٹمن ٹرکس نے جو مثالیں ادھر قائم کیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی نے اٹلی کے ہسٹورین سے پوچھا کہ ہاؤ فار آٹمنس ہیڈ ٹرکڈ اٹلی، تو اس نے جواب میں کہا ایکسیپٹ فار روم، اینڈ دیٹ واز ویری کائنڈ آف دیم، دے لیفٹ اٹ ہاف وے، سارا اٹلی ان کے قبضے میں تھا۔ خادم حضرات سوچنا پڑتا ہے، میں گیا تھا اسپین، میں بڑی حیرت سے ایک ایک اینٹ اور پتھر دیکھتا رہا، اس کے ان نشانوں میں جو ہم مواحد لوگ ہیں نا، ہماری رشتہ داریاں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ہم جو اللہ کو ایک مانتے ہیں نا، ہمارے رشتے وہ نہیں ہوتے جو ہماری برادریوں میں ہوتے ہیں، ہمارے رشتے قرآن کی روح سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اے خدا پرستو تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد، وہ ہمیں قرآن نہیں مخاطب کرتا، بایولوجیکل رشتوں سے نہیں مخاطب کرتا، بلکہ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد ہو وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت حضرت یہ بہت بڑے فرق کی بات ہے، جو خدائے واحد کا پرستار ہے ہو وسماکم المسلمین، اور وہ اولاد ابراہیم سمجھا جاتا ہے، اور پھر ہمارے دوسرے باپ ہیں جن کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین کے ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دوسرے باپ، بھلے ان شاندار باپوں کو ہم نے ان کی اولاد ہونے کا کیا صلہ لیا۔ خواتین حضرات، میں ادھر سے گزرا کرتا تھا وہاں سے، وہاں میں نے ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی تھی، چھوٹی سی دیوار، تو اس وقت ینگ ایج تھی، تو میں دیکھا کرتا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ذل الہی عالم پناہی شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے حکم سے ایک گستاخ کنیز دل آرام اس دیوار میں زندہ چنوائی گئی ہے۔ تو آپ یقین کریں میں عجیب پریشان سا ہو گیا تھا۔ ینگ مین جیسے بھی جب ابھی شعور پورا نہ ہوا تو آئی وڈ گو کلوزر ٹو دیٹ وال، ایک دیوار ہی تھی بس، اور کان لگا کے سنتا تھا کہ ابھی زندہ ہو، شاید اس کی آواز آئے، شاید کوئی اینٹ نکالنے سے اس کا سانس باہر آئے، بٹ دیٹ واز مائی آئیڈیاز، آئی ڈidn't know much۔ مگر آج میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بالکل مجھے ان اسکول آف تھاٹس میں مذہب اسی طرح قید نظر آتا ہے جیسے وہ خاتون۔ آج بھی ان مذہبی سکولوں نے اپنے در و دیوار کی چار دیواری سے باہر کسی بھی اصول اور مفاہمت کا اعلان بند کیا ہوا ہے۔ آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو جس اسکول میں آیا وہی صحیح ہے، وہی آخری ہے، اور آج بھی جگہ جگہ فرقے سازیاں اسی طرح، اور دیوار میں چنا ہوا اسلام جو ہے آج بھی توقع کر رہا ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان اٹھیں گے اور اپنی پرائیورٹیز کو اسٹیبلش کریں۔ خواتین و حضرات، میرے لاہور میں 18 سال پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو ایک درویش سا شاعر تھا، مزدور تھا، میری اس سے ایک آدھ دفعہ ملاقات بھی ہوئی۔ میرا نہیں خیال
کہ کبھی کبھی کوئی شاعر ایسا شعر لکھ جاتا ہے جس کے مفاہیم زمانے سے آگے چلے جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے خواتین حضرات کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے اسرار سمجھنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عجیب و غریب سی آیت ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی ہر ایک آیت پرکھی گئی ہے، ایسی پرکھی گئی ہے کہ زمان و مکان کی معیار پہ پرکھی گئی ہے۔ یہ 1500 برس پہلے بھی پرکھی گئی ہے، اور اگر آپ 3000 سال آگے بھی چلے جاؤ گے تو اسی طرح پرکھی جاؤ گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو اس وقت کی یہ آیات ہیں وہ آج سائنس کی زبان ہے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ کلو یجری الی اجل مسمی، کہ اس کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، اس وقت لوگ نہیں مانے، بطلیموس نہیں مانا، آپ یقین کرو کہ یہ کوپرنیکس نہیں مانا، گیلیلیو نہیں مانا، مگر آج 20ویں صدی کا بندہ ایگزیکٹلی وہ لفظ استعمال کرتا ہے جو قرآن نے 1500 برس پہلے کہے۔ ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس، کلو یجری الی اجل مسمی۔ اچھا حیرانی کی بات آپ بتائیں کہ ابھی قرآن کی آیت پوری نہیں ہوئی ہے، وہ کتنا بڑا سائنسدان ہوگا جی 1500 برس پہلے، کہ ابھی اس کی آدھی آیت رہتی ہے۔ اگینسٹ آل دی فیکٹس اینڈ فگرز آف دی یونیورس اینڈ سوسائٹیز اینڈ انٹلیکچوئلس اینڈ thus in all the verandas of sciences and psychologies، ابھی بھی آدھی شک باقی، الی اجل مسمی۔ تھوڑا سا غور کرنا، وقت مقررہ تک ہر چیز چل رہی ہے، اور دور حاضر میں کوئی سائنسدان ایسا بتا دو، کوئی انٹلیکچوئل ایسا بتا دو، کوئی مفکر ایسا بتا دو جو زمانے کو بھی کریشن سمجھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ یہ بھی تخلیق ہے۔ وہ تو اسے لازوال حقیقت سمجھتے ہیں، وہ تو اس کو بے مثال اور لازوال سمجھتے ہیں جو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، مگر قرآن کہہ رہا ہے نو، یہ بھی ایک تخلیق ہے، وقت بھی ایک تخلیق ہے، کلو یجری الی اجل مسمی۔ اور پھر خواتین و حضرات، یہ تو سادہ سی بات ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں نے شکوہ کیا۔ ایک دفعہ برٹرینڈ رسل کو نا ایک خط میں لکھا گیا، برٹرینڈ رسل ذرا بائبل کے بڑا خلاف تھا، بہت ساری باتیں اس نے کہا یہ اوٹ پٹانگ ہے، جینیسس پہ بڑے اعتراض کیے، وہ جائز بھی ہوں گے، وی ہیو نو کنسرنس، اگرچہ ہم جینیسس پڑھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی غلطیاں کیا ہیں، ٹیمپرنگ کہاں ہوئی ہے، لینگویج کہاں چینج ہوئی ہے، مگر ہمیں اس سے غرض نہیں۔ مگر اس کو کسی نے اخبار میں خط لکھا کہ میاں رسل بہت پڑھ لیا تو نے کرسچینٹی کو، بڑے اعتراض کر لیے مذہب پہ، کبھی قرآن بھی پڑھا؟ تو آگے سے بڑا کیا جواب آیا، وائی شوڈ آئی، آل گاسپل ٹروتھ از الائک، وائی شوڈ آئی، میں کیوں پڑھوں، ساری مذہبی کتابیں ایک جیسی۔ یہ اس کو کہتے ہیں 21ویں صدی کا فلاسفر لارڈ برٹرینڈ رسل۔ کتنی احمقانہ بات کی ہے خاطر۔ کوئی بھی بندہ جو بائبل پڑھے گا، عہدنامہ قدیم اور جدید پڑھے گا اور ایک سمپل خدا کا کلام پڑھے گا، اس کو ایک فرق تو لگے گا نا کہ قرآن میں فرسٹ پرسن بولتا ہے اور بائبل دوسرے میں ساتویں درجے کی روایات بولتی ہیں، یہ فرق تو پتہ لگے گا نا آپ کو۔ اب لینگویجز کیا ہے، لینگویجز اتنی فنی ہوتی ہیں اور اس کے کتنے بہانے تراشے جا سکتے ہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ چوسر جدید انگلش کا سربراہ مانا جائے، ایک وقت تھا کہ چوسر جو تھا جدید انگلش کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی آپ شاعری سن لو تو توبہ توبہ کرو،
وہ چاہے کتنے ہی جدید ترین اسکول کا طالب علم ہو، اس کی شاعری سے کچھ نہیں ڈھونڈ سکتا. Wandert April with the Shuri Sutta, the drifte of March hath pursued to the route, and baited every vein in swish liquor, of which world too engendered is this floor. 4 شعر مصرے ہیں، جس کو سمجھ آئے ہیں میں مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کو جاننے کی. خادم حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے تاثرات کا اس طرح بیٹھا. میں نے اس شاعر کی بات کر رہا تھا، اس نے ایک شعر لکھا. اس نے شعر لکھا، یوں ہی، یہ آسان دانش کا شعر ہے، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. حضرین حضرات، آپ خود غور کرو ہاؤ اپالوجیٹک مسلمز وی آر. امریکہ میں بڑے سے بڑا عالم بیٹھا ہو نا مسلمانوں کا، بڑا، میں نے دیکھا بھی ہے. امام سلیمان، شروع امام سے کرتے ہیں. وہاں چھوٹا بھی 52 گز کا لنکا والی داستان، وہ شروع امام سلیمان، امام نعمان. ادھر اگر کوئی امام کا لفظ استعمال کر لے تو قابل وجوب قتل ہو جاتا اس پہ، مگر ادھر یہ حال ہے کہ ہر بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو امام ہی کہلواتا ہے. مگر ہر چیز میں بڑے اچھے ہیں. دے ٹاک ویری نائسلی، very, very eloquently about religion, classified with teachers. امریکہ آئے گا تو ختم. برطانیہ کے علماء جب برطانیہ کا ذکر کریں گے ختم. اس وقت وہ ایسی لینگویج فارمولیٹ کرتے ہیں جیسے مذہب کچھ کمزور پڑ گیا ہو، کوئی حقیر پڑ گیا ہو، اور وہ سویلائزیشن بلند و بالا ہو گئی. خادم آزاد، یہ اپولوجیٹک مسلم از دی کاز آف مسلم ڈکلائن. یہ ہے وہ مسلمان جس کو اپنے مذہب کی پورے تعلیم نہیں ہے، جس کو اپنے کلچر کی پوری تعلیم نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اصحاب کیا تھے. میں بخدا بغیر کسی تعصب کا کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ جو تاریخ، نفسیات و علم ادب میں لکھا گیا، میں نے کوشش کی کہ اس سے آگاہی پاؤں فلسفے، مگر کچھ مثالیں ملتی نہیں ہیں مسلمانوں کی سوا کہیں نہیں ملتی ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ کسی قوم کے کسی فرد نے بھی اس قسم کی اعلیٰ ترین اخلاقی مثال کبھی قائم کیا. میں صرف ابو عبیدہ بن الجراح کی بات کروں گا. یہ سیریا جو آپ دیکھ لیں، یہ اس کے قبضے میں تھا جب مسلمان فاتحین آئے. انہوں نے جزیہ لیا ہوا تھا، بہت بڑا لشکر، ایک ہیوج مانسٹرس آرمی آف دا رومن امپائر. چلتے چلتے میں آپ کو رومن امپائر کا بھی واقعہ سنا گا. کوئی وقت تھا کہ دنیا میں 2 قوتیں تھیں، ایکمینین امپائر اور رومن امپائر. ساری دنیا ان دونوں میں بٹی ہوئی تھی، سائرس کی حکومت میں اور رومن. تو رومن امپائر سب سے پہلا ڈیموکریٹک امپائر سمجھی جاتی. اس امپائر میں مجھے ٹائم ضرور بتا دیں. آپ کا تو رومن امپائر کی سینٹ بیٹھی تھی. فرسٹ ٹائم انہوں نے لبرٹیز کے لا بنائے، وہ لبرٹیز جو آج ہر حکومت یورپ میں بنا رہی ہے. تو سسرو اٹھ کھڑا ہوا. وہ he was considered to be a wise man in the Roman society، اور سینیٹر بھی تھا. تو اس نے اٹھ کے کہا، رومنس، this is not a prediction, I'm telling you, within 50 years this Roman Empire will be destroyed. یہ جو قانون آپ پاس کر رہے ہیں، یہ بہت پرانی ایک اسٹوری ہے کہ اس وقت کیا قانون تھے اور اب کیا ہیں. 50 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، چند ماہ ہوں گے کہ رومن امپائر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ان قوانین کی وجہ سے. خادم حضرات، ان قوانین جو ڈیموکریٹک قوانین تھے، جہاں ایکسٹرا آرڈینری لبرٹیز ایشو کی گئی تھیں، ان قوانین کی وجہ سے رومن امپائر پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی.
مغربی رومن امپائر جلدی ختم ہو گئی اور ایسٹرن رومن امپائر میں کانسٹینٹی نوبل کا فال سلطان محمد فاتح سے ہو گیا، اور اب صرف اس کا تاریخوں میں ذکر رہ گیا رومن۔ خواتین و حضرات، آپ سے پہلے ڈیموکریسیز نہیں گزری، ایتھینین سویلائزیشن نہیں گزری۔ It is officially known to be the first democracy of the world. Only lasted for 35 years. آپ کہیں گے کیا قیامت آ گئی تھی اس کو، مگر ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ جو مورل حال اس وقت تھا اور ایتھینینز نے جو اخلاقیات کی تباہی اٹھائی ہوئی تھی، وہ آج کے دنوں میں روٹینز آف دی ویسٹرن سویلائزیشنز ہیں، روٹینز ہیں۔ 35 سال میں وہ ایج اولڈ ڈیموکریسی بالکل سطح زمین سے صاف ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نئی سویلائزیشن، نئی ڈیموکریسی اٹھی، یہ اسپارٹنز کی تھی۔ اسپارٹنز نے بھی وہی قانون پاس کیے، صرف 18 سال زندہ رہے اور وہ بھی زمین سے فارغ ہو گئے۔ خواتین و حضرات، ڈیموکریسی کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ آج تک جمہوریت نے کوئی اخلاقی اصول انسان کو نہیں دیا۔ کوئی جمہوریت نے آپ کو لاز دیے ہیں، بزنس کے رولز دیے ہیں، آپ کو ٹریفک لاز دیے ہیں، مگر کوئی مورل لا جو ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور کسی اور کی طرف سے نہیں آیا۔ There are 3 situations in morality. ایک کو ہم مورل کہتے ہیں، ایک کو امورل کہتے ہیں، ایک کو امورل کہتے ہیں۔ دنیا اس وقت سائنسز کی وجہ سے امورل سچویشن کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں کوئی مورل نہیں ایگزسٹ کرے گا، ہوگا تو ضرورت کے مطابق ڈالو۔ یہ کون سی سویلائزیشنز ہیں جو ترقی کرتی ہیں؟ We have never heard them in history. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، وہ بیچارہ سادہ سا شاعر ہے، مزدور شاعر ہے۔ وہ کہتا ہے جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ اگر مسلمان بننا ہے تو خدا کے بندو سوچ سمجھ کے بنو، اتنی شرمندگی ہے تو چھوڑ جاؤ۔ کیوں اللہ کو بھی خام خواہ کرتے ہو، شرمندہ کرتے ہو کہ وہ عذاب کی سنا سنا کے بیدار ہو جائے؟ وہ تو بہت مہربان ہے، الٹیمیٹ مہربان ہے، خلاق عالم ہے۔ میں تو آج تک سب سے زیادہ تعجب خدا پہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت مہربان نہیں ہوئی، مگر یہ کون ہے جو 7 آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے اور تواتر سے بنائے جا رہا ہے، اور پھر بھی ظلم نام کی کوئی چیز اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتی۔ برابر کا صلہ دینا، برابر کا بدلہ دینا۔ اب دیکھو نا، قرآن حکیم میں اس نے کہا کہ اگر برابر کا بدلہ لے لو تو جائز ہے، اور اگر معاف کر دو تو بہت بڑی بات ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ قرآن دیکھو گے، اگر معاف کر دو تو بڑی بات ہے، کیونکہ میں خود یہی کام کرتا ہوں۔ اللہ کا کہنا ہے کہ میں خود یہی بات ہے۔ ہمارے مذہب میں خوف کے عناصر کتنے ہیں اور ایکسیپٹنس کے عناصر کتنے ہیں، مگر میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس نے سود لیا اس نے اللہ اور رسول سے جنگ کی۔ آپ کتنے عرصے سے خدا اور رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور خدا نے یہ تو نہیں کہا آپ سے کہ راتوں رات قانون بنا کے بدل دو، بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں بدل سکتے ہو رات کی رات۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آہستہ آہستہ سود کم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ صدقات آگے بڑھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، I especially come with a request کہ کاش کے پنجاب والے ہی ایسے ہو جائیں
کہ فرسٹ صدقات بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی. آئی وش کہ کم از کم یہ جنگ تو ختم ہو جو خدا و رسول سے ہمارے ہم کیسے اچھی قوم سمجھے جائیں, وہ ہمیں کیسے مبارک بندے سمجھے, کیوں وہ ہم سے اتنی شفقت برتے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم ادھر سے کان پھیرتے ہیں ادھر سے پھیرتے ہیں, اب سود فری آ گئی, یہ سود فری ہے, یہ ساری غلط ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر ٹیبل یہی ہے تو اس کے اوپر چیزیں بدلنے سے یہ ٹیبل ختم نہیں ہوئے گی. کچھ غور کرو, کچھ انیشیٹ کرو, کچھ آپ سوچو کہ خداوند کریم نے آج آپ کو اختیار دیا ہے, کو کم از کم یار میں یہ لفظی جنگ تو ختم ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کچھ تو ختم ہو جائے. خدا و رسول کے خلاف یہ جنگ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آیت یہ کہتی ہے شروع تو کرو, کچھ صدقات کا نظام شروع تو کرو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, آہستہ آہستہ سود کم ہوگا سر. مگر خادم حضرات میں نے پرسنلی بڑی کوشش کی ہے ٹو بی ویری فیئر, مگر کوئی پرسن صدقات کا نظام نہیں چلا سکتا. اس میں بڑا آنیسٹی کا ورشن شامل ہے. پرائیویٹ ساری جو انسٹیٹیوشنز ہیں اگر یہ نظام چلائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ وسط کائنڈ آف کرپشن پہ جا کے ختم ہوگی. یہ صرف ایک حکومت چلا سکتی ہے, یہ صرف ایک ادارہ بلڈ کر سکتی ہے جس کو آگے جا کر یہ پورے عالم اسلام کا پہلا فخر ہوگا, پہلا فخر. حضرت حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب کسی انفارمیشن پہ بھروسہ کرنا ہو تو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کبھی نہ جانا. جب بھی اگر فیوچر کی کوئی اطلاع لینی ہو تو یہ یورپی یا پاکستانی یا اسرائیلی پروپیگنڈوں پہ نہ جانا. ایک ہی شخص اچھا ہے کہ اگر اس کی زبان سے بات نکل گئی ہے تو اس نے بالکل اسی طرح ہونا جیسے انہوں نے ارشاد کیا. آج بھی ان کے مزار مبارک میں یہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. ہاں اگر آپ کو صحیح حدیث مل جائے تو پھر یوں سمجھنا کہ آپ کو وہ سوغات مل گئی ہے جو قیامت تک اسی سچائی کی حامل ہوگی. تو اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ زمانہ آئے گا. دیکھو کیسی عجیب ہوگی, اے آئی سے آگے کی بات ہے, اے آئی سے آگے کی بات, ابھی اے آئی وہاں تک نہیں پہنچی. فرمایا کہ وہ وقت قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب بندہ جانور سے ہم کلام نہیں ہو جائے گا. جب بندوں میں اور جانوروں میں بات چیت چلے گی. کرنا کیا ہے خاتون, اے آئی نے کرنا. ادھر جانوروں کی کوڈ تیار کرنی ہے, ادھر آپ ادھر لگا لینا اس کو, ہے جی ادھر آپ کی نکلی ہے, یہاں ایک الٹرا ساؤنڈ میتھڈ ہوگا, آپ بات کرو گے وہ کتے کی زبان میں ڈال کے اس کو چلی جائے گی, پھر وہ بھونکے گا, انسان کی زبان میں مطلب آپ تک پہنچ جائے. اینڈ دس از انڈر وے, دس از انڈر وے. مے بی ان اے ایئر اور ٹو you will hear and talk to your pets the way you like. ہو سکتا ہے کوئی پیٹ یہی کہہ رہا ہے میاں آپ پیٹ بھر کے نکلے ہو, مجھے ناشتہ بھی نہیں دیا, اب خام بھونکوائے جا رہے ہو مجھ سے. اور خاتون حضرات پھر حضور کا ارشاد ہے کہ ایسا میتھڈ نکل جائے گا کہ عورت کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بچہ کس کا ہے. میں وہ لفظ استاد تو نہیں بول رہا جو حضور نے بولے تھے, مگر اس سے مراد ڈی این اے ہے. تیسری ایک بات پنجاب گورنمنٹ کے لیے کیا ہے, ہمیں حضور کا ارشاد ہے کہ جوتے کا تسمہ بتائے گا, چاہے کوئی کہیں بھی کھو گیا ہو تو اس کے جوتے کا تسمہ بھی بتائے گا کہ وہ کہاں ہے.
خادم حضرات میں نے پنجاب کی حد تک نہیں بلکہ سارے پاکستان کی حد تک دیکھا ہے کہ 98% کرائم موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں خدا کے لیے ان کمپنیوں کو کہو کہ ایک چپ اس میں لگا دیں, ایک ٹریسنگ چپ لگا دیں, بس جدھر بھی جو جائے گا موٹر سائیکل واردات ہے وہ پکڑا جائے گا. اور دا ڈے ایون یو اناؤنس, میں وہی آپ سے حوالہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی, اس کا اتنا خوف ہوگا اس ٹریسنگ کا کہ آپ دیکھو گے. اور آپ کا زیادہ کیا ہے, ایک کمپنی کو کہو ہر موٹر سائیکل میں ایک ٹریسنگ چپ لگا دیں. کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ زمین میں گھس جائیں گے, آسمان میں. تو کتنا آسان ہوگا کہ اس بے پناہ کرائم کے انسٹرومنٹ پر آپ کو قابو پانا کتنا آسان ہے. تو خادم حضرات, I am grateful to you that you are listening to me. مگر ابھی بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو شاید میں آپ کی اسمبلی کے طور پہ نہیں کر سکتا. آئی ایم اے ٹیچر آف ڈفرینٹ سائنسز. مگر مجھے اتنا پتہ ہے, میں سامنے قائد اعظم کی تصویر دیکھ رہا ہوں. اب وہ زمانہ ہے کہ ہر بزرگ کی توہین فرض سمجھی گئی ہے. یوٹیوب جدھر بھی دیکھ لو, نہ ہمارے متاع حیات کو چھوڑتے ہیں, نہ متاع عقیدت کو چھوڑتے ہیں, نہ ہماری محبتوں کو چھوڑتے ہیں, نہ عزتوں کو چھوڑتے ہیں. اور یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, یہ بھی سورس ہوتی ہوگی. قرآن کی آیتیں لگی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ ہی نیچے دی موسٹ ڈرٹیسٹ جیسی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے, آپ کا ایک دشمن نہیں ہے. یو آر ویری امپورٹنٹ پیپل ان دی آئیز آف گاڈ اینڈ پروفٹ. صرف آپ لوگوں, صرف کہ اولین 134 احادیث جو کلیکٹ کی ہیں حضرت ابو ہریرہ کی زمانے رسول میں, ڈاکٹر حمید اللہ خان نے, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور یہ حضرت ابو ہریرہ کی مسلسل اور متصل حدیث ہے جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے امراء اور رؤسا کو گرفتار کریں گے, پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. آپ تو لکیلی اب بھی مریم کا ساتھ دے رہے ہو, مگر کچھ آپ میں سے, مگر حدیث یہ کہتی پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دو گے. تو ہمارا مقدر اتنا چھوٹا نہیں ہے. وی آر ویری لکی پیپل, پرٹیکولر اس لیے کہ ہمارے منصب اس سے کہیں زیادہ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ ہم تو چلو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو کریں گے, مگر ہمارے بعد والے آنے والے مسلمان جو آپ کو نہیں پائیں گے, نہیں دیکھیں گے, وہ کیا کریں گے؟ فرمایا اگر تم نے میری 10 باتوں میں سے ایک بھی بات چھوڑی تو مواخذہ ہوگا, اور تمہارے بعد آنے والے مسلمان اگر 10 میں سے ایک بھی پر بھی عمل کریں گے تو انہیں ثواب ہوگا. بڑے لاڈلے مسلمان آج کے جو. مگر کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ وی شوڈ ریٹرن دس کمپلیمنٹ ٹو آور پروفٹ؟ ہمیں بھی ناز ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ خالی انسانوں کی اس طرح کی ججمنٹ نہیں ہے. کوئی نبی کامیاب نہیں ہوا ورچولی, بدقسمتی سے. آپ کے پاس کتنی لمبی لسٹ ہے, کوئی بھی اس طرح کامیاب نہیں ہوا. سچ پوچھو, انبیاء کو قتل کرنا بنو اسرائیل کا شیوا تھا, کتابیں کرپٹ کرنا ان کا شیوا تھا, اور حضرت موسیٰ ناکام گئے روتے ہوئے. یہ آپ تو بڑے لائق سمجھتے ہو نا بنو اسرائیل کو, مگر بدقسمتی سے حضرت موسیٰ نے پکار کے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, اے اللہ اس قوم جاہلین سے مجھے پناہ دے. یعنی ان کا پیغمبر ان پہ فتویٰ لگا رہا کہ یہ قوم جاہلین ہے, اور ہمارے نزدیک امیج پیش کی جا رہی ہے دنیا کی سب سے لائق قوم ہے.
بنا شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وہ اگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، پیچھے سے امریکہ ہٹ جائے نا تو ہی وڈ لک اینڈ بیگ دی عرب. تاریخ کا ایک اصول ہے جو کبھی غلط ہوا ہی نہیں ہے کہ مائنورٹی کین ناٹ رول میجورٹی فار اے لانگ ٹائم. یہ تو بہت چھوٹی سا مائنورٹی ہے، اس کے گھر تو 1/10 کی میجورٹی کھڑی ہے. اگر اس کو سپورٹ کرنے والے اس کے اعزاء و اقارب یورپ میں اور امریکہ میں بستے ہیں ہٹ جائیں نا تو چشم زدہ نہیں یہ سارا طوفان. آپ کو مذاق لگے گا کہ یہاں کوئی اسرائیل بھی تھا کہ نہیں تھا. خواتین و حضرات، اسی طرح انڈیا کا معاملہ بڑا ملک ہے، اس کے عوام کی قدر کی جا سکتی ہے، بٹ دا وے ہی تھنکنگ اباؤٹ پاکستان ہمیں اضطراب میں ڈالتا ہے، ہماری ایگزسٹنس کو خطرات میں ڈالتا ہے. مگر وہ بھی ایک بہت بڑے تاریخی اصول کی مخالفت کر رہا ہے. شروع سے جب سے انڈیا بنا، چندرا گپتا موریہ کے زمانے میں جو عزت انہوں نے حاصل کی اور جو پھر اس کے بعد انہوں نے جین وطرا میں آئے اور جب انہوں نے طاقتیں حاصل کی، دے اسٹل ڈریم. ہم بھی دیکھتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کس رویے سے دیکھتے ہیں. ہم مسلمان بھی ایک دوسری خلافت کو دیکھتے ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ سے عرض کروں گا 2-4 منٹ بعد. مگر یہ کیا چاہتا ہے؟ ایک قانون ہے انڈیا کہ سینٹرل انڈیا always breaks down under its own weight. یہ وہ رول ہے جو انڈیا میں کبھی ٹوٹا ہی نہیں، کہ ہمیشہ سینٹرل انڈیا جب بھی ایکسپینشن کی کوشش کرتا ہے، جب بھی آگے بڑھتا ہے. چندرا گپتا موریہ سے بڑی سلطنت تو سلطان محمد اورنگزیب عالمگیر کی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے ٹوٹ گئی. یہ وہ قانون ہے جو انڈیا پہ ہر صورت لازماً لگا ہوا ہے کہ سینٹرل انڈیا بریکس ڈاؤن انڈر اٹس اون ویٹ، اور یہ بھی اپنے وزن تھلے ہی دب جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. ہم بھی خلافت کو جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا کہ زمانہ آخر میں ایک خلافت پھر قائم ہوگی، مگر یہ خواتین و حضرات اس طرح نہیں قائم ہوگی. اب کوئی طریقہ اور ہوگا. وی نیڈ سم تھنگ تاکہ اگلی دولت مشترکہ یا یونائٹڈ نیشنز ایسی نہ ہوں جیسی اب ہے، اس پہ ویٹوز نہ لٹک رہے ہوں. اگر مسلمان پاورز اکٹھی ہو جائیں and they should not make certain rules of conduct only or behavior. They should be serious in building a Muslim organization. تو وہ کسی بھی وقت اپنے اندر سے کسی بڑے کو خلیفہ چن سکتے ہیں اور تمام عالم اسلام اس اتحاد کی سائے میں آ سکتا ہے. This is what probably is coming in the next few years inshaAllah ta'ala al-Aziz. خادم حضرات، مجھے پتہ ہے مجھے پہلے کسی نے کچھ قوانین اس اسمبلی میں پاس کیے ہیں اور کسی کے بےعزتی کے لیے ہی ہوں گے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیمپر یو اینڈ پلیس یو اسائڈ فرام دس جاب. مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ سے بات کی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصولاً ہمیں کمٹ کرنا چاہیے کسی چیز کے ساتھ، خیال کے ساتھ، دین کے ساتھ، اپرچونٹی کے ساتھ. وی ہیو اے چانس ٹو ری بلڈ اے نیشن مگر ناٹ آن سیکولرزم. خواتین و حضرات، سیکولرزم کوئی شے اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، بالکل یہ غلط ہے. سب سے بڑا بانی جو سیکولرزم کا ہے اس کا قول بڑا مشہور ہے. وہ کہتا ہے where there is sea there is no land, where there is land there is no sea. جہاں سیکولرزم ہے وہاں مذہب نہیں ہے، جہاں مذہب ہے وہاں سیکولرزم نہیں ہے. آج تک سوچ کے بتانا کسی بھی سسٹم آف تھاٹ نے اپنے اندر کوئی مداخلت برداشت نہیں کی. کمیونزم نے کبھی کو ایک دفعہ غلطی سے ٹروٹسکی نے خط لکھ دیا لینن کو کہ گاڈ ولنگ وی شیل میٹ ان کرملن. تو واپس اس نے جواب میں لکھا، اور تو بوجھوازی ہے، تو نالائق ہے، وہ تو ابھی تک گاڈ ولنگ کے لفظ لکھ رہا ہے. کون سا گاڈ؟ یعنی اتنے سخت ہے وہ.
تو آگے سے اس بیچارے نے جواب لکھا یار میں نے تو ویسے محاورتاً لکھا تھا. تو اس نے کہا تو اچھا کامونسٹ نہیں ہو سکتا جب محاوروں سے بھی تیرا خدا نہیں غائب ہو جائے گا. خواتین و حضرات آپ کا خدا انہوں نے غائب کر دیا. سیکولر نے آپ کا خدا غائب کر دیا ہے. مگر خدا بھی ایک بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ جو اس نے کہا جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے کہ اگر مسلمان بننا ہے تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مگر یہ نہ سمجھنا کہ میں مولویوں والے اسلام کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی ایک شیپ ہے مگر اسلام میں بہت گنجائش ہے. اللہ کے بننے کو سمیٹنے کے لیے ہر رنگ میں اللہ تیار ہے. تو خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ باہر کے لالچ نہ قبول کرو. یہ جو جھلکیاں آپ کو اچھے نظام کی دیتے پھرتے ہیں نا فائنلی یہ وہی ہے جو پہلے کارتھیج میں تباہ ہوا, پھر یہ ایتھنز میں تباہ ہوا ہے, پھر یہ اسی میں یہ انہی کی بیسس پہ تباہیاں ہوتی چلی آئی ہیں, سوسائٹیاں اجڑ گئی. یہ عاد و ثمود والی نسلیں ہیں. آپ نہیں ہو, آپ مسلمان ہو, خدا پہ یقین رکھنے والے ہو. خدا بول کے قرآن میں کہتا ہے جاؤ اٹھ کے کہہ دو ان کو لا مولا لہم, تمہارا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے تو پیچھے ہمارا مالک بیٹھا ہے. ہم ہر وقت اس کی ریفرنس لے سکتے ہیں, ہر وقت اس کی پناہ میں جا سکتے ہیں, ہر وقت ہم بخشش کے دائرے میں جا سکتے ہیں. جس خدا نے ایک اپنے پیغمبر کو ایک حکم دیا, یہ ذرا غور سے سننے والے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دو تم نے بڑے گناہ کیے ہوں گے. لیکن مزے کی بات ہے اوور سپینڈنگ کہتا ہے اللہ گناہ. ایک چیز ہے اس نے نیچرل دی ہے, چاہے وہ سیکس ہے, مال ہے, کچھ بھی ہے, وہ اس نے فطرتی ذرائع کے طور پہ خرچنے کے لیے دیے. اگر آپ زیادہ خرچ ہوگے تو اسراف ہوگا. تو وہ کہتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یہ کہہ دو کہ تم نے بڑا اسراف کیا, بڑی غلطیاں کی. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کے کرم سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ, یہ رول ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تمہارا اللہ وہ ہے جو تمام کو کوئی تخصیص نہیں چھوٹے بڑے کی. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرتا ہے. اس کی وجہ سادہ سی ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم. اس کی بخشش کے برابر اگر ساری دنیا بھی ایک انڈیویجول گناہوں سے بھر کے ٹوکرا لے آئے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اتنا غفور و رحیم. خاتون حضرات, may Allah bless you all and may give you the capacity to solve Punjab's countries. تو اگر آج محترمہ ہوتی تو ان کو میں گجر خان کے بھی دو مسائل پیش کرتا, مگر وہ اصل میں گجر خان پاکستان کی سب سے بڑی دوسری تحصیل ہے, اور جب بھی اس پہ کوئی مرض دل کا شکار ہوتا ہے یا اس کو پنڈی جانا پڑتا ہے اور یا اس کو جیل میں جانا پڑتا ہے. تو گجر خان والوں کے پاس قطعاً کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ وہ دل کے مریضوں کو اس اتنی بڑی تحصیل میں علاج ان کا ہو سکے. تو آئی کم ود اے ویری اسپیشل ریکویسٹ کہ وہاں سب چیزیں موجود ہیں. تو ایک مشین کم از کم جو اینجیو سٹی ہو سکے اور ایک مشین جو اینجیو پلاسٹی کی ہے وہ ضرور اس اسپتال کو عطا کر دیجیے. دس مائی پرسنل ریکویسٹ اور میرے سارے شہر کی طرف سے ہے. تو میں پرٹیکولرلی یہ درخواست لے کر, دوسری ایک مزے کی سی درخواست ہے, پتہ نہیں آپ کو پسند آئے نہ ہے. اللہ کے فضل سے گجر خان کو 2 یونیورسٹیاں دی گئی ہیں. وہ دونوں یونیورسٹیاں جو ہے نا وہ اگر لگاؤ نا وہ جو کیا ہوتا ہے کار پہ جو جگہ ڈھونڈنے والا الگ ہوتا ہے گوگل, وہ کار میں لگا ہوتا ہے, ان کی مدد سے صرف نظر آئیں گے آپ کو. وہ باہر کسی سڑک اور کسی جگہ نہیں آئیں گے. تو ایک محترم
پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں انہوں نے بنوائی، اور ایک بنوائی جو آپ سے پہلے معزز حکومت تھی انہوں نے بنوائی، مگر جو پہلی بنوائی گئی اس میں خودکشی کے بغیر آپ یونیورسٹی تک پہنچ نہیں سکتے۔ جس کھائی میں وہ بنی ہے عبدالقادر یونیورسٹی، اگر آپ کو اتفاق ہو ادھر سے گزرو تو جن کھائیوں میں وہ بنی ہے اگر اوپر سے چھلانگ لگایا جائے تو میرے خیال ہے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، وہ نیچے آپ جا نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ دوسری یونیورسٹی جو بنی ہے پرویز اشرف صاحب نے جو بنائی، یہ جگہ بدلتی ہے، یہ اس کا کوئی آپ کو پہلے یہاں ہوگی کچھ عرصے بعد آئیں گے، نہیں ابھی یونیورسٹی ادھر چلی گئی ہے، پھر خبر آئے گی تیسری طرف جا رہی ہے، اس میں کتنے ٹیچرز ہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی استاد ہے کوئی پتہ نہیں، نہ ادھر پتہ ہے نہ ادھر پتہ ہے۔ تو اگر آپ نے مہربانی کر ہی دی ہے گجر خان کو، دیکھو استاد تو جہاں ہوتے ہیں یونیورسٹی بنی جاتی ہے، ٹو بی ویری فرینک۔ اگر ہارورڈ ادھر بنی ہوئی ہے تو آئنسٹائن کی وجہ سے بنی ہوئی۔ اب یونیورسٹیاں اسٹوڈنٹس کی وجہ سے مشہور نہیں ہوتی، یونیورسٹیاں ہمیشہ اپنے بانیوں کی وجہ سے اور استادوں کی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا استاد ہوں نا میں ادھر، کہ وہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، مگر ان دو یونیورسٹیوں کو آپ ذرا ڈھونڈ کے ذرا ان کا، یہ میری دو ریکویسٹ ہیں گجر خان کی ریفرنس سے۔ اللہ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ سو پیشنٹلی۔ فار یور دیز تھاٹس جو آپ نے شیئر کی، اور آئی جسٹ اوپن دا ہاؤس، اگر کوئی خواتین و حضرات آپ میں سے پروفیسر صاحب کے ساتھ میں نے 3 سوال لکھے، میں تو وہ بات ایٹ اے لیٹر اسٹیج پروفیسر صاحب سے ضرور پوچھوں گا اور کروں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی خواتین و حضرات سوال کرنا چاہیں تو پلیز ایسے تھوڑا سا ہاتھ کا اشارہ کر دیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب سے سوال رکھیں۔ سر جو آپ نے کارڈیک مشینری کی بات کی، وہ انشاءاللہ we will ensure کہ چیف منسٹر میکس دیٹ ارینجمنٹ اینڈ منسٹر ہیلتھ میکس دیٹ ارینجمنٹ، اور وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ as soon as possible جو بھی اس کے انتظامات ہیں وہ مکمل ہوں۔ جہاں تک یونیورسٹیز کا تعلق ہے، یہ درست بات ہے، یہ آج سے پریویس گورنمنٹس میں یہ یونیورسٹیز بنی، لیکن کچھ زمین کے کیمپس کے لیے مسائل رہے۔ کل ہی ایک میٹنگ میں یہ مسئلہ آپ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی لینڈ کی ٹرانسفر کے لیے کوئی معاملات طے کرنے کی بات چیت کر رہے ہیں، اینڈ ہوپ فلی اٹ ول بی سارٹیڈ ایز یور، جیسے آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق ہی اس کا مناسب بندوبست ضرور ہوگا، اینڈ وی ول کیپ یو پوسٹڈ ود دا ڈیٹیلس۔ جی ملک صاحب، میں آپ کو پہلے مائک پوچھے ملک صاحب، اٹ شوڈ بی ویری بریف سر۔ جناب آنریبل پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے apprised us, opened us, our eyes, at least made an endeavor to make us open our eyes. میرا چھوٹا سا مختصر سا سوال ہے جو کہ میں اسمبلی سے قاصر ہوں، ادروائز یا میجورٹی آف us we fail to understand. کیا in the near future جیسے آپ فرما رہے تھے ایک امہ ابھرے گی، would it be possible or in the near future do you foresee keeping in view the prevailing situation in Middle East? Thank you sir. یہ خادم حضرات، یہ سوال تو اس وقت ہر بندے کی زبان پہ ہے، مگر اس میں بہت ساری روایات ہیں، جیسے حضرت نعیم بن حماد کی روایات ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو ہم مستند مان کے آگے چلیں یا نہ چلیں۔ اس طرح ہم ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یا حدیث رسول میں وہ کون سی احادیث ہیں جن پہ ہم یہ اعتبار کریں کہ یہ مسلسل ہیں، مشہور ہیں، مستند ترین ہیں۔
وہ حدیث کبھی غلط نہیں ہوتی. حتیٰ کہ آپ یوں سوچیں کہ جب افغانستان میں جنگ جاری تھی تو میں نے اتفاق سے ایک حدیث پڑھی کہ دجال ایک شہر سے گزرے گا تو ایک ہاتھ سے اس پہ روٹیاں پھینکے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ آگ برسائے گا. تو آپ یقین کرو کہ اس کے کچھ 2-4 دنوں بعد افغانستان سے خبر آئی کہ امریکن نے ایک شہر پہ روٹیاں پھینکی ہیں اور ساتھ ہی 1000 پاؤنڈرز بم بھی پھینکی ہیں. تو اتنی ایگزیکٹ یہ پوری ہوتی ہیں ایسی جیسے کسی نے آنکھ سے دیکھ کے خبر دی ہو. اب جو حدیث ہم پوری نہیں ہو رہی ہمیں اس پہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کی روایت اور درایت میں کوئی نقص ہے یہ وہ. ابھی جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی روح سے یہ زیادہ وقت لگتا نہیں ہے ٹو بی ویری فرینک. اور کیونکہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو رک رہی ہے. مثلا اب حوثیوں پر بڑے بمباری ہونے کا بہت سیریس اندیشہ ہے. مگر جو ہماری خبر ہے کہ اسرائیل نے جو پکی خبر ہے جو ہمیں دنیا سے نہیں ملی کہ اسرائیل نے آگے خروج کرنا ہے اور یہ جارڈن کی طرف سے گزرے گا اور مدینہ کی طرف بھی بڑھے گا. وہاں سے ایک سڑک نکلتی. اب یہ رستے کی جو رکاوٹیں ہیں جس میں 2 ملکوں نے روکا ہوا ہے بظاہر یہ بہت بڑی رکاوٹیں ہیں بٹ اتنی پاورفل نہیں ہیں جو اس کا رستہ روک سکے. اور عرب میں صرف ایک ترکی ہے جو پرابلی ول ناٹ کنٹینیو فائٹنگ دس کائنڈ آف اے بیٹل. تو اس کو آگے جا کے اس ہزیمت کا شکار ہونا ہے جو اللہ کے رسول نے اس کے لیے کہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ جو دجال اور اس میں اسرائیل کی تباہی میں تھوڑا فرق ہے. دجال کی نمود ہی اسرائیل کو بچانے کے لیے جو اس وقت ختم ہوگا. اسرائیل کا خاتمہ پہلے ہے اور دوسری لیول پہ دجال. نمبر 3 جو ہے کہ خراسان جتنا ہے نا جی اس میں خالی پاکستان شامل نہیں ہے. لاہور تک کے ایریا ویسے بھی خراسان کا بارڈر تھا اور پیچھے ٹرانس-آکشیانا ہے جسے ماورا النہر کہتے ہیں اور دونوں میں تقسیم ایک نہر کی وجہ سے جسے یہ بڑی مشہور ہے آکسس تھا ریور تھا. 2 دریا بستے کو آکسس کہتے تھے. ایک سیون ہے ایک جوہو ہے ایک سیہو ہے. تو یہ دریائے جوہو کے اس پار سارا خراسان ہے اور اس پار جو ہے ٹرانس-آکشیانا. تو یہاں ہماری مین مسلم پاور جمع ہے. تو وہاں بھی آثار لگتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ کو بنگلہ دیش کی چینج کو ہم وہ چینج نہیں سمجھتے جو سیاسی ہو. وی کنسیڈر اٹ اے چینج فار دی اینڈ. اگلے آنے والے زمانوں کی چینج ہے. آج کے زمانے میں پولیٹیکلی واچنگ کچھ اور اسباب ہیں مگر اوپر سے دیکھتے ہوئے یہ چینج وہ ہے جو بہت سارے مسلمانوں کو کسی بہت بڑے عالمی مخاصمت کے لیے اکٹھا کرے گی. اس میں جو پاکستان کا رول ہے آبویسلی بہت پہلے انہوں نے تاشقند تک بھی وہ کھولی. اوپر سے بڑے بے باک قسم کے مسلمان چچنیا کے پھر وہ سے ٹرکس ہیں جو مانگولز ہیں. یہ ساری فورس مرتب ہو رہی ہے. دیکھیں اب مہدی کے بارے میں ہمارے پاس بڑی روایتیں ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں مگر حیرت کی بات ہے کہ جو سب سے بڑے محدثین ہیں انہوں نے ان ناموں کو کوٹ نہیں کیا. یعنی مہدی تو دنیا میں ہر جگہ آتے ہیں ہر قوم میں آتے ہیں. جس شخص نے بھی کسی قوم کا بھلا کیا وہ مہدی ہے. جس سے بھی سپہ سالار نے کوئی جنگ جیتی مگر مسلمانوں کا مہدی ایک خاص ٹرم میں آتا ہے. اور اس سے پہلے 14 اہل بیت کے امامین نے مہدی بننے کی کوشش کی تھی مگر وہ خدا بس اللہ کی مرضی سے وہ شہادت کے رتبے تک پہنچ گئے. وہ بھی نہیں کامیاب ہوئے. 1-2 تو آپ کے انڈیا میں جونپور کے مہدی بڑے مشہور ہیں انہوں نے بھی کی مگر اس کو ٹائٹل مہدی کا جو ہے ہم مہدی وہ سمجھتے ہیں جس کے ساتھ خدا ہو اور کوئی. وہی بات کہ جب حضرت موسیٰ کو بھیجا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں ڈرتا ہوں ان سے. میں نے ان کا ایک قتل بھی کیا ہے تو میں بہت ڈرتا ہوں. اللہ نے کہا کہ ان اللہ تمہیں پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو. تو وہ کامن بندہ ہو کوئی نام بنے اگر اللہ اس کے ساتھ ہے تو وہ مہدی بھی مہدی. اسی طرح بخاری نے
اس لیے بخاری نے یہ جو جملہ لکھا ہے کہ زمانہ آخر میں مسلمانوں کے گروہ کا سردار ایک نیک مسلمان ہوگا، یہ ہے مہدی کی ڈیفینیشن. اس کا نام نہیں دیا انہوں نے، جہاں مسلم نے نام نہیں دیا. باقی جگہ محمد بن عبداللہ سارے نام آئے ہیں کہ ان کے باپ کا نام یہ ہوگا مانگا، بٹ دس از ناٹ. یہاں آ کے ایک آتھینٹیکیشن ختم ہو جاتی ہے. سملرلی جب ہم اس جنگ کے بارے میں آتے ہیں، آتھینٹیکیشن جو ہے وہ کتاب الفتن پہ نہیں آتی بلکہ کتاب الحدیث سے آپ دیکھتے ہیں تو ایک سمپل سی روٹ ہے جس پہ اس نے آنا ہے، ہر قیمت پہ آنا ہے. وہ روٹ ادھر سے نکلتی ہے، پھر اس نے ادھر سے چڑھنا ہے اوپر، یہ یمن کو سزا دینے کے لیے آگے گھسیں گے. اس سے اگلی ایک جگہ جہاں ان کا خاتمہ. مثال اب اس وقت اس کے ساتھ وہ نہیں ہوگا، دجال نہیں ہوگا اس وقت. مگر جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو سڈنلی، اور آپ کے کو ایک بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان گرامی ہے جو بڑا زندہ دلانہ سا لگتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال گدھے پہ سوار آئے گا. اگر آپ یقین کرو گے دجال گدھے پہ ہی سوار ہے، کیونکہ دنیا میں صرف ڈیموکریٹس کا سمبل گدھا ہے، تو وہ گدھے پہ سوار ہے. یہ ایک کرائسس شروع ہی انہی کے زمانے میں ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر حضور کی زبان سے اگر کوئی کامن لفظ بھی نکل گیا تو وہ اسی طرح پورا ہوگا جیسے حضور کے فرمان سے. تو اس لیے آج سے دیکھتے ہیں وی آر اویئر آف ایوری تھنگ. 3 years 5 years، اگر بیچ میں کوئی وقفہ آ گیا تو 7 or 10 years ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے. مزید آپ سے ابھی اس وقت ٹائم نہیں لیتا اور بھی باقی دوست میں اپنے بھٹی صاحب کی وساطت سے ان پرسن ادھر حاضر ہوں گا. ویلکم. اور مجھے یقین ہے کہ بھٹی صاحب نے مہربانی کریں گے. نہیں انشاءاللہ بھٹی صاحب مہمان نواز ہے، فکر نہ کر. یہ جو کانسیپٹ ہے کربلا جو کچھ ہوا جی اور رسول کے نواسے کے ساتھ، جی اس کے اوپر میں آپ سے آپ وہ یہ بھی سادہ سی بات ہے. لیکن ہاں جی ابھی بات میں سوال نہیں کرتا، لیکن یہ سوال نہیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب میں آپ کو دوں گا. اس کی سٹوری کا بیک گراؤنڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو کسی بھی مذہبی کلاس میں نہیں آتا. ٹو بی ویری فرینک، یہ جو جواب ہے نا اس کے رشتے تاریخ سے جڑے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ جب بھی یوٹیوب آتی اس میں حضرت عمر کو کیوں سلواتیں سنائی جاتی ہیں؟ اور تو چھوڑو خالد بن ولید نے کسی کا کیا قصور کیا، کیوں؟ تو اس کی بڑی مین کازز ہیں. اس کی مین کازز ہیں کہ میں تھوڑی سی بتا دوں باقی ادھر آ کے پورے کہ زوراستر کے ریلیجن میں 2 سمبل ہیں، ایک لائٹ کا ایک ڈارکنیس کا. یہ پرشیا میں رائج تھا، جس کو زرتشت کہتے ہیں. یہ پیغمبر تھے وہاں کے. 2 اس میں ان کے پہلو تھے کہ پوری دنیا کائنات سنویت میں، اس کو فلسفہ سنویت کہتے ہیں. ایک روشنی ہے ایک اندھیرا. اب وہ کہتے ہیں کہ روشنی کا سمبل آگ ہے. یہ بعد والے لوگوں نے نا روشنی کا سمبل آگ بنایا اور اس کو 2 نام دیے جاتے. ایک کو اہرمن کہتے ہیں، ایک آہورا مزدہ کہلاتا ہے. آہورا مزدہ روشنی کا ہے اور اہرمن شیطان کا. تو تمام بادشاہ جو تھے نا اس وقت کے وہ سمبل آف گاڈ سمجھے جاتے. اس لیے ڈاکٹر مصدق پر کیس چلا تھا تو جج نے کہا تھا کہ آر یو شیعہ؟ آپ نے کہا ہاں میں شیعہ. اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ بادشاہ خدا کی جگہ پہ ہوتا ہے، پھر تو نے بغاوت کی. تو ہی ایڈمیٹڈ اس فالٹ اور اس کو پھر پھانسی ہوگی کہ سزا ہوگی. تو یہ جب بادشاہ یہ 2 تھے، اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا کہ خالد بن ولید نے رومن پرشین امپائر کی تباہی شروع کر دی. اور خالد بن ولید ہی ابھی آگے گئے، پھر ان کو رومن امپائر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بلایا گیا. اور سعد بن ابی وقاص نے پھر یہ پورا کیا، مدائن فتح کیا. اور بادشاہ جو یزدگرد تھا مارا گیا، جو ان کا بادشاہ، ان کا خالی بادشاہ نہیں مرا، ڈیوائن سمبل مارا گیا. ان کی ایک محترم بیٹی تھی جو پکڑی گئی،
وہ دربار عمر میں آئی. یہ واقعہ بہت ہسٹوریکل ہے. تو جب دربار عمر میں آئیں تو ان کے 2 کینڈیڈیٹ پیش ہوئے. ایک عبید اللہ بن عمر نے درخواست کی یا امیر المومنین ہمیں دیجیے. دوسرے سیدنا حسین ابن علی نے پیش کی. تو اس وقت حضرت عمر نے ایک بہت بڑا ڈائلاگ بولا جو ان کی بہت بڑی عالی ظرفی کی بھی نشانی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے, اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے, اس کا نانا تیرے نانے سے بہتر ہے. یہ بادشاہوں کی بیٹی ہے, بادشاہوں کو جائے گی. تو انہوں نے ملکہ ان کی شادی جو ہے کیا نام ہے ان کا نام تھا, اس کی شادی حضرت حسین ابن علی سے کی. اور جو ابھی سادات خالصہ ہے نا, یہ ان کے وطن سے پیدا. آگے سٹوری اور تھوڑی یہ مائک لے لیں. کوئی اور سوال ہے؟ کوئی اور سوال ہے؟ یہ بس 1-2 اور جی سوال ہے یقین وقت کی وجہ سے آپ بھی سر میں توکل کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کچھ میں نے سنا بھی آپ کا لیکچر میں سر توکل کے کیا پیرامیٹرز ہیں, ہمیں کس حد تک اپنی کوششوں اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا ہوتا ہے اپنے تعلقات پر, اور کس حد تک ہمیں توکل ہماری زندگی میں ان چیزوں میں اس کا کتنا عمل توکل. دیکھو ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں اب آپ کو ذاتی واقعے سے ایکسپلین کروں, ذاتی واقعہ وہ زیادہ مزیدار لگے گا. تو میں 2 نوکریاں کرتا تھا لاہور میں, اور 2 نوکریاں جو تھیں وہ اچھی بڑی تھیں. تو ایک دن مجھے کچھ شخص انہوں نے کہا توکل اس طرح تو نہیں نہ ہوتا, جیسے کب کی لگی ہوئی ہیں نوکریاں اور آپ توکل کرتے پھرتے. تو میں نے نا اتفاق سے انہی دنوں میرے ایک ٹرانسفر کا لیٹر آ گیا لاہور سے نکلنے, جو میں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے نہیں جانا. ایک نوکری گئی, دوسری میں نے خود چھوڑ دی. میں آپ کو بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بدحال بے حال میں رہا 1 سال, مگر اس 1 سال میں موٹا ہو گیا تھا. یعنی کھانے پینے کی اتنی افراد تھی کہ باوجود اس کے کہ 2 جاب چھوڑ دیے تھے, پلے ککھ بھی نہیں ہوتا. اور شاید کبھی آپ نے کوئی آرٹیکل پڑھا ہو تو یہ اس کے کہ میرے گھر میں 18 سال کبھی تالا نہیں لگتا تھا, نہیں لگا. جتنی دیر میں لاہور میں رہا ہوں تو تالا خود جو مسافر آئے کھائے پیے چلا جائے, کبھی تالا نہیں لگا تھا. اب اس صورتحال میں جب میں کھلا بھی رہا تھا پلا بھی رہا تھا اور 2 نوکریاں بھی چلی گئی تھیں, تو پتہ نہیں کس نے مجھے پالا. مجھے تو پتہ ہے, آپ کو شاید ڈھونڈنا پڑے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سورسز پہ بیلیو کرتے ہو نا, سورسز اصل میں توکل تھوڑا سا ہے. اگر یہی سمجھو کہ خدا سورسز عطا کرے پھر ایمان ٹھیک ہے. اگر یہی کہو کہ سورسز مجھے وہی کچھ عطا کر رہی ہیں تو پھر ایمان غلط, پھر توکل نہیں ہے. بس خدا کا فضل یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں وہ زندہ بھی رکھ سکتا ہے اور ہر حال میں آپ کو خوشحال بھی رکھ سکتا ہے. تنگی حال بھی وارد ہو تو آپ کو سنبھال سکتا ہے. یہ اس کا فضل ہوتا ہے. جی تھینک یو سر. دی ایس اللہ خان صاحب پلیز ذرا بریف کوشچن پلیز, 1 لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے پروفیسر صاحب. میرا یہاں یہ ہے کوشچن کہ آپ نے ماشاء اللہ ڈیٹیل جو دنیا میں جو سسٹم ہے ہمارے ڈیموکریٹک ہے, کمیونزم ہے, سوشلزم, آپ نے وہ کافی ڈسکس کیے ہیں. تو میرے مطابق ہمارا جو اسلامی جو جمہوریہ پاکستان ہے, یہ تو پھر ڈبلنگ ہوگی نا. اسلام اور جمہور کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کا سوال یہ آ گیا. یہ ایسے تو بس یہ سوال آ میں گیا. کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے اسکالر ہیں ماشاء اللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے اب تک کیوں اسٹرگل نہیں کی؟ آپ Question is there. Please sit down. کافی I can sense your question. سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ اسلام اور جمہوریت جی جی اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلام اور جمہور کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ معاف کرنا، مجھے تو یہ نہیں پتہ، میں آپ کو ایک سوال کا جواب دوں کہ جمہوریت اپنے لوگوں کو وہ اختیار نہیں دیتی جو اسلام اپنے انڈیویجول لوگوں کو دیتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ کوئی بھی وزیر اعظم از ناٹ ڈائریکٹلی رسپانسبل ٹو این انڈیویجول ان اے اسٹیٹ، اور اس کے بیچ میں بہت سارے ایسے آفیسز حائل ہوتے ہیں، مگر اسلام میں عمر ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے اور آنسریبل ٹو دی کامن پیپل ہے۔ ایکسلنٹ، ابو بکر ہے، علی ہے، عثمان ہے، یہ سارے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود 10 لاکھ یعنی زمین کے مالک ہونے کے باوجود دے آر ڈائریکٹلی رسپانسبل۔ اور میرا خیال ہے آپ سب سے مختصر قول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اگر بغداد کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس سے زیادہ جمہوریت نہیں کر سکتی ہے۔ There are so many hands raised. Now I'm taking just last 2 questions, and after that we have lunch served. It's a long session. Professor صاحب کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ نئی آپ بحث کھول سکتے ہیں اور بحث کھولنی چاہیے۔ اب پروفیسر صاحب کا کانسیپٹ آف خلافت، آپ سوال کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا آپ کا سوال آ گیا، میں پروفیسر صاحب کا جو کانسیپٹ آف خلافت ہے اور آج کا نیشن اسٹیٹ یہ تشریح مانتا ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں ٹالرنس ڈیموکریسی کے ساتھ ہے، یہ تشریح مانگتا ہے۔ آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں، ہر سوچنے والے ذہن کے اندر یہ سوال ہونے بھی چاہیے، لیکن میں آئی کوڈ سینس دا نیچر آف کوشچن، اس لیے میں تھوڑا سا اس میں وہ کر رہا ہوں، ڈیوائڈ کر رہا ہوں فرام دا ڈفرینٹ سیگمنٹس۔ اب میں ایک سوال آپ کا میڈیا کے دوستوں کی طرف سے لوں گا۔ خواجہ صاحب پلیز آپ۔ تھینک یو سو مچ، آپ کی بڑی آپ کا بڑا آنر کے اندر ہے۔ میرا سوال ڈائریکٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے ہمیشہ انتہائی پرامید رہے ہیں۔ پاکستان کے فیوچر پر جب بھی آپ کے لیکچرز ہوئے یا آپ کو سنا گیا تو آپ انتہائی پرامید رہے۔ اس وقت پاکستانی سوسائٹی جتنی تقسیم کا شکار ہو چکی ہوئی ہے اور جس طریقے سے سوسائٹی کا کوئی سیگمنٹ بھی محفوظ نہیں رہا، آپ پاکستان کے فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پاکستان میں کون سی ایسی فورسز ہیں جو پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو پاکستان میں ہوں اور آپ ہیں، مجھے لگتا ہے آپ بھی ایماندار ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے قرآن حکیم میں ہے کہ جب بھی کسی قوم کا وقت ختم ہونے لگے تو نہ ایک لمحہ، یہاں یقین کیجئے کہ لفظ لمحہ لکھا ہوا ہے، نہ ایک لمحہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ مدتوں سے قوموں کے عروج و زوال کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یورپ آگے نہیں جا رہا، امریکہ آگے نہیں جا رہا۔ اس کے برعکس جو انہوں نے پہلے ادبار اور ذلت نہیں سہی جو ہم سہ چکے ہیں، یعنی ہمارے بننے کے ساتھ ہی ہمارے دشمن پیدا ہوئے، انہوں نے ہمیں مٹانے کی پوری کوشش کی کہ صفحہ ہستی سے یہ راہداری ہے انسان ختم ہو جائے جسے پاکستان کہتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس شخص کے بارے میں، اس کے بارے میں بڑے قصے کہانیاں سنیں گے، وہ یہ بھی کرتا تھا وہ کرتا تھا، مگر انسان کی کبھی کبھی انٹینشن اس کے خیال سے نکل ہی آتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا قائد اعظم اتنی زیادہ محنت تجھے خبت ہوا ہے کہ آپ پاگل ہوئے ہو اور زندہ رہنے کی کوشش کرو، اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا اس لیے کہ جب میں خدا کے حضور جاؤں تو وہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناب۔ آپ دیکھو اس کا لہجہ نہیں بدلا، اس کے لفظ بھی کوئی زیادہ لفاظی نہیں اس نے استعمال کی، اس نے نیچرل سا جواب دیا
وہی جو پہلے کسی کو کہ جب اس سے کیا وہاں کیوں تم اتنی میرے کو نہیں کہ جب جاؤں تو اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح. ہی واز کمیٹڈ ٹو گاڈ, کسی اور چیز کو نہیں تھا. پھر اگر اتنے پائے کی نیت والا کوئی ملک بنا کے جائے گا تو ملک کوئی نہیں توڑ سکے گا انشاءاللہ. واپس آ رہا ہے, آپ کے پاس ہی آ رہا ہے. وہ جو بچھڑا ہوا بھائی تھا وہ بھی قریب ہے, وہ اب ترلے لے گا, تم جان بچاؤ گے. But there was a real and a very big real for the separation of the two parts of Pakistan. Strategically, militarily, they were both not defensible. یہ ہو سکتا تھا کہ انڈیا ویسے بھی اس پہ کبھی قبضہ کر لیتا پیشتر اس کے کہ پاکستان امداد پہنچتی, بٹ ناؤ اٹ ول بی اے ڈفرینٹ اسٹوری. اب اگر انہوں نے دوری کے خیال سے اس کو پلان بھی اسی طرح کرنا چاہیے تھا تو انشاءاللہ وہ بھی واپس آئے گا. اور مسلمان ڈو واٹ ایور یو لائک. اب ان کو کیا صدمہ ہے کہ پاکستان یہ میزائل بنا گیا, وہ میزائل بنا گیا. مجھے تھوڑا سا علم ہے, پاکستان اتنا ایڈوانسڈ ہے. یہ 1992-95 کی بات ہے, جب میں وہاں گیا تھا تو وہاں میرے ایک بڑے آدمی سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ صاحب یہ سارے دھوکے میں ہیں, پاکستان کا چلا ہوا میزائل کوئی طاقت نہیں روک سکتی, اتنا سوچ لو. اور اس کی مثال بھی ایک ادنی سی انہوں نے ایران میں اور ابھی انہوں نے دی ہے. تو اس لیے پاکستان ترقی پذیر ہے, لوگ امیر تر ہو رہے ہیں کرپشن میں, ہے نا. اس کا ہمیں بھی صدمہ ہے, مگر یہ اگر امیر ترین لوگ اس سڑک پہ آ کے خرچیں گے تو باقی لوگ بھی امیر ہو جائیں گے. تو اندازہ یہی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ وداؤٹ کرپشن نو کنٹری کین فلرش. بہت سے دانشور جو ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آنیسٹی سے ملک نہیں چلتے, کرپشن سے فلرش ہوتے ہیں. تو آج کل وہ تھیسس چل رہا ہے, جب وہ ہاریں گے تو ہم آئیں گے نا. جی تھینک یو سر. میرا خیال خیر صاحب آپ کا سوال بھی پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک نشست مانتا ہے کہ یہ تقسیم معاشرے میں جو پھیلی ہے اس میں بنیاد اصولی ہے یا مفاد کے تابع. آگے دیکھیں گے. جی امجد علی جاوید صاحب اینڈ دین بھائی صاحب آپ کا ایک لاسٹ کوشچن مختصر رکھیں گے پلیز. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ the managers those who are managing کے نیچے لنچ سرو کرا دیں. there is already food. میں پروفیسر صاحب مسئلہ جلو قدر کے حوالے سے آپ کی جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں, تو پھر ہم اس میں کہاں تک ہمارا قصور کہاں پہ ہوتا ہے؟ اگر لکھ دیا گیا ہے تو اس میں سوال کیا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. جی یہ امجد علی جاوید صاحب ہمارے رکن صوبائی اسمبلی ٹوبا ٹیکسن سے ان کا سوال یہ ہے کہ جب یہ طے ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا, تو پھر انسان سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے اس کے متعلق آپ کے خیال میں انسانی اختیار کیا ہے کہ کیا وہ جو گناہ کرتا ہے اپنے اختیار کے تابع کرتا ہے یا اس میں بھی اللہ کا اذن شامل ہوتا ہے کہ اس نے گمراہ رہنا ہے؟ یہ سوال یہ اس طرح کا جو جس طرح آپ پہلے سے اس کو حل کرتے ہو نا اس طرح کا سوال نہیں ہے جیسے پہلے آپ سوچ کے حل کرتے ہوئے علماء کی زبانی اس کی. یہ سوال آپ اس طرح سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ wanted to create a colony of human beings where he is experimenting on the new generation of Homo sapiens. میں آپ کو اس طرح جواب دوں. اس نے ایک مخلوق کو پیدا کیا, اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا کہ اس نے اعلان کر دیا فرشتوں کے سامنے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو بہت بڑا عہدہ تھا نا. کبھی آپ نے تصور میں اپنا آپ تو سوچا ہے, مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ جو وہ آپ کے بارے میں چاہتا تھا کیا تھا. یعنی ایک بندہ, میں بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا کسی سے واقف ہوتا ہے افسر سے, تو پھیرے ہے ادھر آتا
اور جس شخص کے بارے میں خدا خود کہتا ہے وہ اس قال رب و کریم ملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کون خلیفہ بنا رہا ہے؟ خدا خلیفہ بنا رہا ہے، خدا خلیفہ بنا رہا ہے انسانوں میں سے۔ اس آفس کے بارے میں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ کتنی بڑی عزت اور عظمت ہے۔ کین یو امیجن کہ خدا کا خلیفہ ہونے کا کام ہے کہ اس کی ساتوں کائناتوں ساتوں زمینوں پہ میرے جیسے حقیر بندے کا تصرف۔ کبھی سوچا آپ نے؟ خلیفہ تو ہوئے نائب السلطنت ہوتے ہیں، آج کل اسحاق ڈار ہیں نا، ہے نا۔ اب خود سوچو کہ اتنے بڑے عہدے کے لیے جو ایکسرسائز ہو رہی تھی، اس نے ایک زمین بنائی۔ اب ہمارا تصور یہ کہتا ہے کہ یہ زمین کا کو بہت بڑی شے ہے، مگر ایسی تو اللہ نے 7 بنائی، 7 میں بیج ڈالا نسل انسان کا، اور اس میں اگرتے ہوئے انسان۔ اب اس نے کچھ پرومسز کیے۔ پرومسز کیا کیا کہ خداوند کریم نے جتنے سورسز چاہیے اول و آخر انسان کی ابدیت تک وہ سارے رکھ دیے زمین میں۔ اب آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہو اس کی وجہ سے حاصل کرتے۔ اس نے کہہ دیا کہ میں ہر رزق کا ذکر میرے ذمہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں کماتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میرے ذمہ ہے۔ اور کیوں صحیح ہے، وہ کیوں صحیح ہے اور آپ کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ کہ 1.7 مخلوقات ہے، 1.7 مخلوقات میں سے آپ ایک ہو۔ 17 لاکھ میں سے ایک مخلوق دعویٰ کر دی کہ رزق میں کماتا ہوں، باقی کدھر جائیں گے؟ اب خود حساب لگا کے دیکھ لو کہ 17 لاکھ مخلوقات میں سے ہم ایک ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنا رزق خود کماتے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے غلط ہے، میں دیتا ہوں۔ یہ آپ کا تاثر ہے کہ آپ کماتے ہو، باقی 17 لاکھ کون آپ کماتے ہو ان کے لیے؟ دیکھو اس پر بڑا مشہور لطیفہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یوحنا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہنے 2۔ تو ان کو یوحنا 2 کیوں؟ کہتے یا نبی اللہ ایک آج کے لیے کل کے لیے۔ تو آپ نے کہا ہے یوحنا تم نے توکل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا، کسی پرندے میں بھی 2 وقت کی روٹی دیکھی ہے؟ تو ایک کو دے اور ایک کو آدھا کر اور آدھا کھا اور آدھا کل کے لیے رکھ لے۔ تو خداوند کریم نے تمام بندوبست کر کے، خالی یہ نہیں ہے آپ کے ایک ایک قدم گنا ہوا ہے، جانا کدھر ہے، مرنا کدھر ہے، ٹھہرنا کدھر ہے، سارا بندوبست کر۔ مگر اب آپ کا سوال ہے کہ ہم برا اچھا کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ نفسی کیفیات، اس نے ٹیسٹ کس چیز کو کرنا؟ سوال تو یہ ہے، سوال صرف ایک چیز کو، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ پہلا کوشچن جو اس نے ٹیسٹ کرنا ہے، تم اللہ کو مانتے ہو کہ اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کسی چیز کو بھی ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں اگر اپنا رہبر و خدا کو چن لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں مان کے سو جاتا ہوں، پھر میں یہ کہتا ہوں یار میں نے اس کی بات ماننی ہے اور کسی کی نہیں ماننی۔ جب آپ کو یہ الزام دیا ہے تو آپ فری ہو۔ دیکھو اس آیت میں بھی انسان فری ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَا، میں نے اسباب دے دیے، عقل دے دی، معرفت دے دی، اب فیصلہ کر لو میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اس کے باوجود آج 7 بلین انسان اس کو نہیں مان رہا، یا 6 بلین انسان ان کو نہیں مان رہا۔ تو کیوں ان کو رزق دے رہا ہے؟ یہ اس کی پہلی قرآن کی آیت کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ربوبیت پہ اس کا کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں سنتا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس سے دعا مانگے کچھ، وہ سب کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اس نے تمام نسل انسان کا مریا میٹ کسنے کی طاقت رکھتا تھا، نہیں کیا اس نے۔ باقی جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے جو موٹیو، جب آپ خدا کی سن لیتے ہو تو آپ کہتے ہو میں نے جو کام کرنا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ کرنا ہے، پھر بھی آپ سے غلط کام ہوئیں گے، کیونکہ آپ ایک فورس نہیں ہو، آپ کے وجود کی فورس علیحدہ ہے، آپ کی بیشیوں جبلتیں علیحدہ ہیں جو کردار مرتب کرتی ہیں، شیطان کی ورغلاہٹ زیادہ ہے، اللہ یہی دیکھ رہا ہے۔
مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس نے آپ کو ورگلا دیا تو اس نے آپ کو سزا دے دی. ایک اور دروازہ بھی رکھا ہوا اس نے. اگر آپ نے کر ہی دیا یہ کچھ اور آپ کو احساس ہوا مجھے تو اللہ کا ساتھ دینا تھا، میں کس کا ساتھ دے گیا ہوں، تو پھر کہتا ہے توبہ کر لو. جب اس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے تازہ جنا گیا. یہ The honorable member from Dera Ghazi Khan, please. And this is the last question. I apologize from all interested members now. This is the last question because I have to take care of Professor's time. मेरा सवाल तारीख से है कि अगर हम तारीख को गौर से देखें तो ज्यूज और क्रिश्चियंस के दरमियान जो जंगें रही वो बहुत खौफनाक थी और बड़े अरसे तक वो जंग लड़ते रहे. बल्कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखें तो ज्यूज को क्रिश्चियन ही मार रहे थे. लेकिन मैं थोड़ा प्रोफेसर का, क्योंकि देयर इज अ हियरिंग डिवाइस उनके साथ, तो हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन का ये सवाल है जी कि तारीख में ईसाइयों और यहूदियों की बड़ी लंबी तारीख है जंगों की. हत्ता कि जो दूसरी जंग अजीम थी उसमें भी झगड़ा और लड़ाई ईसाइयों और यहूदियों की थी. अभी मज़ीद कुछ कह रहे हैं. तो आज वो कोऑपरेट करते हैं और हम अपने आप को उनसे एक्सक्लूड या अलहदा करते हैं. इसकी वजह یہ سب اس کا جواب تو بہت لمبا ہے، اس سے ہسٹری، مگر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ انگلش لٹریچر میں ایک پہلا ناول لکھا گیا ریبیکا. ریبیکا یہودی ہے، وہ یہ ہیروئن جو اس کے وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے، یہ اب سکہ بند ہے جو کہ ریکارڈڈ ہے ساری، وہ باپ کو کہتی ہے کہ دیکھو ہمیں جب بھی ہم تھوڑے سے 4 پیسے لیتے ہیں یہ عیسائی ہمارے سے چھین لیتے ہیں، ہماری جیبیں خالی کر لیتے ہیں اور ہمیں سختی کے ذریعے یہ مارتے ہیں. تو لیٹس گو ٹو مراکش. مسلمان ایسا نہیں کرتے. وہ اس نے کہا اپنے باپ کو کہہ دیا کہ لیٹس گو ٹو مراکش، اگر ہم نے زندگی 4 گزارنی ہے، مراکش کے مسلمان بڑے اچھے ہیں، مسلمان جہاں بھی ہیں بڑے اچھے ہیں، اور وہ ہم سے نہ پیسے چھینتے ہیں نہ ہمیں قتل کرتے ہیں، ہم انہی کے تحت حفاظت سے رہ سکتے ہیں. اب یہ دیکھو یہ کون سا وقت ہے کہ یہ کو 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی. اب آپ اسپین میں جب دخول اور خروج سنو گے تو یہودیوں کا حشر یہ تھا کہ یہودی اس ملک سے بھاگ کے تو کاؤنٹر جو تھے وہ اپنے چلے گئے جس میں مسلمانوں کے پاس کہ ان کی ساری دولت اور امیری. اور میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ اسپین میں ہی لفظ بینک ایجاد ہوا. یہودی جو وہاں بیٹھ کے بینچوں پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے وہاں سے یہ بینک ڈیولپ ہوئے. مگر اسپین کے یہودیوں سے بھی اسپینش گورنمنٹ ہر چیز چھین لیتی تھی اور وہ بھی مسلمانوں کے ملکوں میں چلے جاتے. تیسری بات یہ ہے کہ ایون سلطنت عثمانیہ جیسے بہت بڑے جو مطلب ماشاء اللہ 3 کانٹیننٹس کے بادشاہ رہے ہیں اور 1918 تک وہ فوجی زندگی میں زندہ رہے. ان کے زمانے میں یہودیوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی تھی. وہ کہتے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہودیوں کے اتنے مکر و فریب کی کیا وجہ؟ سمپل، دے ہیٹڈ آور پروفٹ. ہمارے پیغمبر کے آنے سے ان کے خواب اجڑ گئے، ان کے تمام تصور. بنو اسحاق سے کسی پیغمبر کا ہونا ختم ہو گیا. بنو قریظہ، بنو خیبر، بنو مستلق، یہ سارے قبیلے مدینہ کس لیے آ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ خدا نے ان کے بہت بڑے بڑے خواب، سنہرے خواب توڑ دیے. وہ کسی قیمت پہ آپ کو پسند نہیں کرتے. یہ ہمیشہ یہود کا باطن رہا. 4 قبیلے وہاں ان کے قتل ہوئے، بنو نذیر، مستلق، قریظہ، یہ سارے. اور یہ حضور سے جنگ کی انہوں نے، اور حضور کے فیصلوں کی بجائے جب آتے کہ میں فیصلہ کوئی، انہوں نے کہا نہیں ہم 60 کے فیصلوں پہ اعتبار کریں. پھر اس نے تورات کی سزا سنا دی.
نے کہا میں تو تمہاری کتاب کے بارے میں فیصلہ کیا. یہ تب کیا ان کے خاندانوں میں صدیوں یہ کہانیاں چلتی ہیں. ان کے خواب و خیال پہ یہ غم سوار ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم یہود کے تمام خواب چکنا چھوڑ. مسیحا گئے, آنے والا پیغمبر ان کی گرفت سے گیا, وہ عربی کو کیسے مان لیتے؟ دیکھو نا یہ نسلن بھی تو دونوں کزن تھے. ہے جی نسلن بھی تو جیوز اور عرب کزن ہیں. نہیں دیکھو مسئلہ بھائیوں میں ہی سب کچھ ہوتا ہے نا. ہے جی یہ دیکھو بنو اسماعیل میں اور بنو اسحاق نہیں بلکہ بنو یعقوب میں بڑا فرق ہے. بڑا Thank you very much, ladies and gentlemen. یہ عورتوں کی لڑائی ہے. سچ پوچھو تو یہ عورتوں کی لڑائی ہے. یہود نہیں مانتے تھے اسماعیل چونکہ جی جی کوئی اور سوال؟ آپ سے دعا کی درخواست ہے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ 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 لا الہ الا هو الرب العرش العظیم. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. اپنی اپنی دعائیں مانگیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری. ربنا حب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم من لقاء العدو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين آمين آمين.